الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا تھا کہ اے ایمان والو، تم لوگ تو یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو لیکن وہ بدبخت تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مخلص ہو اور وہ بدبخت جو ہیں شکی ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور ان بدبختوں کا اپنی کتابوں پر بھی مکمل ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ منافق جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو تمہارے بارے میں جو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ تمہیں کیا سے کیا کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ ان بدبختوں سے کہہ دیں کہ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے میں مر جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم دو چیزوں کی پابندی کر لو، دو چیزوں کے پابند رہو اور اس کے اندر کمی نہ آنے دو، تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کی جو ضرر کی جو تدبیریں ہیں، جو مکاری چلاکی، وہ تمہیں کی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اب آگے جو یہ واقعہ ہے یہ احد کے متعلق ہے، تو اس میں یعنی کہ ان دونوں چیزوں کے اندر کچھ کمی واقع ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ چونکہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی اور سامان حرب کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے مسلمان بہت ہی کمزور تھے۔ لیکن وہاں مسلمانوں کے اندر یہ دونوں چیزیں، روحانی جو چیزیں ہیں، تقوی اور صبر، انتہائی درجے کا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کم تعداد کو جو ہے زیادہ کے اوپر غالب کر کے دکھایا، اور وہاں ان کا مکمل اللہ کی ذات پر اعتماد تھا بنسبت غزوہ احد کے، کہ اس میں مسلمانوں کی الحمدللہ اچھی خاصی تعداد تھی، تقریباً 700 کے قریب مسلم لشکر تھا یہ، اور جب وہاں میدان کے اندر پہنچے جو لڑ رہے تھے 700 کے قریب تھے، اور سامان وغیرہ بھی موجود تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن صبر اور تقوی کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ جنگ جو ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان۔ اس کا پس منظر ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس غزوہ احد کا پس منظر کیا ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر اسلام کا پہلا غزوہ، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ واقع ہوا، اور میدان بدر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، اس کو روکنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں جب قریش مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا جو تجارتی قافلہ ہے اسے روکا جا رہا ہے، تو وہاں سے وہ بھی لاؤ لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب وہاں پہنچے تو ابو سفیان نے چلاکی کر کے لشکر کو دوسری طرف سے نکال لیا اور بحفاظت لے کے چلا گیا۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج آپ نے واپس نہیں جانا ہے، ایمان والوں کو کہا آج آپ نے لڑنا ہے ان کے ساتھ، اس لیے کہ یوم الفرقان، آج حق اور باطل کے درمیان میں نے فرق کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، بے سر و سامانی کی حالت میں مسلمان وہاں میدان کے اندر اترے، نہ تلواریں ہاتھ میں، نہ گھوڑے ہیں سواری کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل ہے، اور میدان کے اندر اتر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو غالب کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی نصرت اور مدد فرمائی، اور وہاں پہ کفار کے بڑے بڑے سردار جو ہے مارے گئے، 70 کفار کے سردار مارے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کفار کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا اور ایک بدلے کے انتقام کی آگ ان کے اندر جل رہی تھی، تو انہوں نے جو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارتی، اس کو لا کر دار الندوہ، یہ ان کی ایک جگہ بنی تھی، اس میں یہ میٹنگ کرتے تھے اسلام کے خلاف اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ ہوتی تھی، اس کو دار الندوہ کے نام سے۔ تو اس کے اندر یہ انہوں نے جو ہے اس سامان کو جو ہے بحفاظت رکھ دیا۔ اب جب واپس آئے وہاں سے شکست کھا کے، تو پھر آ کے انہوں نے دوبارہ آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو قریش کے بڑے بڑے سردار، جس میں ابو جہل کا بیٹا عکرمہ اور امیہ کا بیٹا صفوان بن امیہ، اور اس طرح دوسرے بھی بہت سارے حضرات، ابو سفیان بن حرب یہ خود بھی موجود تھے، تو بہت سارے حضرات بیٹھے اور وہاں مشورہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو مشورے سے طے یہ ہوا کہ یہ جو تجارتی قافلہ آیا ہے، اس کے اوپر جتنا بھی منافع ہے وہ سارے کا سارا منافع جو ہے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ مشورہ ہوا، اور اس مشورے میں طے ہوا کہ جی پورے یعنی کہ قبائل کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ بھائی ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے اور جنگ کرنی ان سے، اور مسلمانوں کو یعنی کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ صف ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اب انہیں کیا پتہ کہ مسلمانوں کے پیچھے کوئی غیبی طاقت بھی ہے، مسلمان اپنی طاقت کے بل بوتے پر کبھی نہیں لڑتا، مسلمان اللہ کی طاقت کے ذریعے لڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے 3000 کا لشکر جو ہے انہوں نے تیار کیا،
اور اس میں ساز و سامان ہر چیز یعنی فراوانی کے طور پر موجود تھی، اور 15 ساتھ میں خواتین بھی انہوں نے شریک کی۔ خواتین کو اس لیے شریک کیا گیا کہ تاکہ خواتین وہاں مردوں کو شرم دلائیں اور اشعار وغیرہ پڑھا کر ان کے جذبات کو جو ہے ابھاریں اور یہ میدان جنگ میں لڑتے رہیں۔ اب یہ تقریباً 3000 کا جو لشکر، تقریباً 700 اس میں جو ہے زیرہ پوش تھے اور 200 گھوڑے تھے اور 3000 اونٹ تھے ان کے پاس، یعنی کہ بہت سارے سامان کے ساتھ یہ وہاں سے روانہ ہوئے اور احد کے اندر پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ کے چچا ہیں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ کی طرف خط لکھا اور قاصد کو روانہ کیا، اور قاصد کو یہ حکم دیا کہ اس کو جلد از جلد جو ہے مدینہ پہنچایا جائے حضور علیہ الصلوۃ کو۔ تو وہ قاصد لے کر روانہ ہوا اور اس خط کے اندر انہوں نے پورا یعنی کہ جو مکے والوں کی جو سازش تھی اس پوری سازش کا اللہ کے نبی سے آگاہ کر دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا یعنی کہ ابھی نظریہ ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ کو پتہ چلا تو جمعے کی رات تھی، آپ علیہ الصلوۃ نے جو ہے صحابہ کرام کو رات کو آرام فرمایا، صبح اٹھے آپ علیہ الصلوۃ نے صحابہ کرام کو بلایا اور اس کے بارے میں مشورہ لیا۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے اکابر جو صحابہ کرام تھے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، انہوں نے یہی مشورہ دیا، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کا بھی یہی مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم دفاع کریں گے اور مدینہ کے اندر رہ کر ہم لڑیں گے۔ اس میں ہمیں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یعنی اپنے قلعے کے اندر محفوظ ہوں گے اور ہماری خواتین اور بچے بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب اگر ان کے غنیم ہمارے شہر کے اندر داخل بھی ہو گئے تو خواتین اور بچے ان کے اوپر پتھراؤ کریں گے، اس طرح ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کبھی بھی دشمن نے مدینہ کے اندر گھس کر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ ناکام رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ مشورہ تھا، لیکن جو نوجوان تھے جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے یا جن کی جو ہے آرزو تھی شہادت کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم میدان کے اندر جا کر ان سے لڑیں گے اور ہم وہاں جا کر لڑنا چاہتے ہیں، جس میں جو ہے بڑے بڑے دوسرے صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے، ٹھیک ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ، عبادہ بن صامت، بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود تھے جنہوں نے یہ بات کہی، اور نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے کہا کہ نہیں ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ حضرت حمزہ نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی اگر ہم یہاں رہ کر لڑیں گے تو یہ بدبخت جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کے راستے میں بزدل سمجھیں گے کہ یہ مسلمان بزدل ہے، باہر نکل کے نہیں لڑ رہے، اس لیے ہم یہاں نہیں رہ کے لڑیں گے، باہر نکلیں گے، ان کے میدان میں جا کے ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں مجھے ایک زرہ دکھائی گئی اور مضبوط زرہ میں نے پہنی ہوئی ہے، اور میرے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس زرہ سے مراد جو ہے مدینہ ہے، کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر دفاع کریں تو یہ ہمارے لیے مضبوط قلعہ ہے، اور گائے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ جو ہیں شہید ہوں گے اس جنگ کے اندر۔ اور خواب کا دوسرا حصہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اس تلوار کو میں نے ہلایا تو اس تلوار کا آنکھیں کا حصہ جو ٹوٹ کر گر گیا، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ میرے صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوبارہ جب میں نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا تو وہ پہلے سے زیادہ یعنی تیز دھار ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ صحابہ کرام اٹھ کر لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے گا۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ کو جب جمعے کے دن تھا، آپ علیہ الصلوۃ کو مدینہ کے اندر آپ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ نے نماز جمعہ پڑھائی۔ نماز جمعہ کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک کے اندر چلے گئے، اور جا کر آپ علیہ الصلوۃ کے ساتھ صاحبین یعنی حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ وہاں سے جو ہے زرہ پہن کر اور جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے، اور اتنے میں جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات نے جو ہے ان حضرات کو ملامت کیا کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی کی چاہت یہ تھی، اللہ کے نبی کی خواہش یہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، آپ اللہ کے نبی کو کیوں مجبور کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہ معذرت چاہیے، انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی وہ حضرات جو ہے ندامت یعنی کہ نادم اس چیز پر، تو آپ جیسے ایک مشورہ دیں گے ویسے ہی ہم کریں گے، اگر آپ کی مرضی یہاں رہ کر لڑنے کی ہے تو ہم تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جنگی لباس پہن کر پھر اسے اتار دے جب تک وہ جہاد میں شریک نہ ہو، تو اب ہم نے جانا ہوگا، اللہ کا نام لیں اور جو بات میں کہوں اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تیار ہو گئے، اور تقریباً یہ 1000 کا لشکر کی جمعیت تھی، اس کو لے کر اللہ کے نبی جمعے کے دن بعد نماز عصر روانہ ہوئے۔ وہاں سے جب یہ لشکر روانہ ہوا تو مقام شیخین یہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، یہاں پہ ایک بوڑھا یہودی اور ایک بوڑھیا یہودن رہتی تھی، اس کی جگہ نام سے جو ہے یہ جگہ مشہور تھی شیخین کے نام سے۔ تو وہاں پہ آپ علیہ السلام ٹھہرے اور آپ نے لشکر کا جائزہ لیا۔ لشکر کے اندر جو کم عمر بچے تھے ان کو یعنی کہ واپس کر دیا، ان میں تقریباً حضرت عبداللہ بن عمر شامل تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور عروہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح تقریباً 7 یہ صحابی تھے، ان کو جو ہے اللہ کے نبی نے واپس کر دیا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم سن لوگوں میں شامل تھے، لیکن انہوں نے چلاکی یہ کی کہ یہ لشکر میں جو ہے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ میرا قد لمبا معلوم ہو، اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت تیر انداز تھا، بہت زبردست تیر انداز تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو ساتھ رکھا۔ بہرحال یہ لشکر وہاں سے روانہ ہوا، اور پھر احد کے قریب پہنچ کر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے جو ہے اپنی 300 افراد جو اس کے ساتھ تھے، جو اس کے ماتحت جا رہے تھے، انہوں نے ان کو الگ کیا، کہا کہ بھئی دیکھو بات سنو، ہم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر جو ہے آگ کے اندر نہیں ڈالنا، لہٰذا ہم نے یہ کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر اگر لڑیں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لہٰذا اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ وہ وہاں سے واپس ہو گیا، اور 2 دوسرے قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حذیفہ، یہ خزرج اور اوس کی شاخیں تھیں، ان لوگوں کو بھی اس نے ان کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور ان کے دل کے اندر بھی جو ہے یہ اس قسم کی یعنی کہ گھبراہٹ وغیرہ پیدا کرنے کی کوشش کی، بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اس لیے کہ اللہ ان کا مددگار اور کارساز تھا۔ تو بہرحال وہ اس مشن میں کامیاب تو نہیں ہوا، اپنے 300 افراد کو لے کر وہ واپس آ گیا، تو وہاں سے آگے 700 کی جمعیت جو ہے روانہ ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جو ہے احد کے میدان پر پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا۔ صبح ہوئی، اور صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی اور صفوں کو ترتیب دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے علم دیا میدان میں، ٹھیک ہے، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمان کر رہے تھے، کمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کر رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظین کا دستہ تقریباً 14 افراد پر مشتمل تھا، 7 جو ہے مہاجر تھے اور 7 انصار میں سے تھے۔ ان 14 افراد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ متعین کر دیا کہ آپ نے ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجرین میں سے تھے، اور انصار میں سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن سمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو دجانہ وغیرہ، یہ مشہور صحابے ہیں جو ان کا دستہ تھا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظین دستہ تھا۔ بہرحال وہاں پہ جب لشکر ترتیب دے دیا گیا، تو سب سے پہلے جو ہے مشرکین کی طرف سے جو ہے میدان کے اندر اترنے والا جو شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ یہ ابو عامر جو ہے اوس قبیلے کا سردار تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، اور بڑا پارسا اور زائد سمجھا جاتا تھا، اس کو لوگ اس کو راہب کہتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اسلام مدینے کے اندر پہنچا، اور اسلام سے مدینے کے لوگوں کے قلوب منور ہوئے تھے، اس بدبخت کو یہ اچھا نہیں لگا، یہ وہاں سے جو مکہ کی طرف بھاگ کر چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو دوبارہ برانگیختہ کیا، اور ان کے دلوں کے اندر دوبارہ یہ جذبات بڑھائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ جا کر لڑوں گا۔ تو یہ بھی میدان میں آیا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے اس نے مشرکین کو کہا کہ بھائی دیکھو، میرے جانے میں سب سے پہلے میدان میں حکمت یہ ہے کہ اوس کے لوگ جو ہیں یہ مجھے بہت بڑا پنڈت مانتے ہیں اور مجھے بہت بڑا گرو مانتے ہیں، اب وہ جیسے مجھے دیکھیں گے تو وہ سارے میری طرف آ جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس بدبخت کو یہ پتہ تو نہیں تھا، جو ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کا دامن تھام لے وہ پھر مرد ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کے اندر حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال یہ آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ یا معشر الاوس انا ابو عامر، کہ اے اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں۔ آگے سے انہوں نے جواب دیا، اللہ اکبر، اتنا خوبصورت جواب، فرمایا کہ لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ تیری کبھی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں کرے گا، یعنی جو تو چاہتا ہے تیرے اس چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ اوس والے یعنی تیری طرف آ جائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کیا، وہ واپس پلٹا اور اس نے کہا کہ یار ابھی میرے آنے کے بعد جو میری قوم بدل چکی ہے، اب وہ میری بات نہیں مانتی۔ بہرحال اس کے بعد دوسرے حضرات آتے رہے، اور اس طرح 22 سردار جو ہے سارے کے سارے مارے گئے مشرکین کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب فرمائی، لیکن اللہ کے نبی نے جب وہاں لشکر ترتیب دیا تھا تو اس میں ایک دستے کو جو ہے 50 افراد کا دستہ تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پہ ان کو نگران تھے اور ان کے افسر تھے، ان کو ایک گھاٹی کے اوپر متعین کیا کہ آپ نے یہاں سے ہر حال میں یہیں رہنا ہے، چاہے ہمیں فتح حاصل ہو یا شکست حاصل ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہمیں پرندے بھی نوچ کر کھا رہے ہوں تو آپ نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہاں ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، 10 افراد کے سوا باقی سارے جو ہے نیچے اتر گئے، انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو فتح نصیب ہو گئی ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے مال غنیمت وہ لے رہے ہیں، تو ابھی ہمیں یعنی یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے وہ بھی نیچے اتر گئے۔ تو یہ کہ اجتہادی غلطی اور صبر کی کمی اور تقوی کی کمی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ تو پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے،
انہوں نے پیچھے سے اسی پہاڑی سے پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا. جو کفار آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ کے آگے. جو حضرت خالد بن ولید کا قافلہ جو لشکر وہاں سے پیچھے سے حملہ آور ہوا تو اس طرح مسلمان درمیان میں آ گئے. اور درمیان میں آنے کے بعد مسلمان جو بڑی یعنی کہ بے دردی سے لڑے بھی لیکن کافی سارے شہید بھی ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے اور لڑتے 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 وہ شہید ہوئے. ان کے ہاتھ سے علم گرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دیا اور پھر لڑتے رہے. صحابہ کرام بڑی یعنی کہ دلیری سے لڑتے رہے, لیکن چونکہ افراتفری کا عالم ہو گیا نا, سامنے سے بھی دشمن کا لشکر آ گیا, پیچھے سے بھی لشکر آ گیا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس پہ تلوار چل رہی ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اکا دکا جو ہے مسلمان کے ہاتھوں بھی شہید ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کے واقعے بھی ہوئے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں یعنی کہ ثابت قدمی سے کھڑے جمے رہے, ڈٹے رہے. باقی جو ہے تتر بتر ہو گئے مسلمان, اور یہ جو محافظین کا دستہ تھا یہ ہر حال میں وہاں رہا. لیکن ہوا یہ کہ کچھ حضرات شہید ہو گئے اور کچھ پھر ادھر ادھر ہو گئے, تتر بتر ہو گئے. ایک عجیب سی یعنی کہ کیفیت ہو گئی. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے. تو جب وہ شہید ہوئے تو ایک افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو گئے. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور صحابہ کرام لڑتے رہے. اور پھر ایک بدبخت نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پتھر پھینکا. یہ غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا. اس نے پتھر پھینکا اور وہ پتھر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے کے دندان مبارک پہ لگا. وہ آپ سے کا تھوڑا سا دندان مبارک بھی شہید ہوا اور آپ کا نیچے والا لب مبارک بھی زخمی ہو گیا اور خون ٹپکنے لگا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے کہ اس روز مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ یعنی اشاد یعنی کہ میں جس کا پیاسا تھا وہ یہ تھا کہ میرا بھائی میرے سامنے آئے اور میں اسے قتل کر دوں. ٹھیک ہے. تو ایک یہ دوسرا جو ہے ایک دوسرے شخص نے بدبخت نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پتھر مارا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے اوپر جا کر لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک سے خون نکلنے لگا. اور عبداللہ بن ابن قیمیہ جو ہے یہ بہت بڑا پہلوان تھا قریش کا. اس نے آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا اور خود کے 2 کڑے جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اندر گھس گئے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان خون وغیرہ جو ہے چوس کر اس آپ وسلم کا چہرہ مبارک صاف کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن تمسک النار, کہ تجھے جہنم کی کبھی آگ نہیں چھوئے گی. اور پھر اس کے بعد ابن قیمیہ نے کہا کہ خودھا وانا ابن قیمیہ, کہ لے جاؤ اس کو اور میں ابن قیمیہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقماک اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل اور رسوا کرے گا اور تو ذلیل اور خوار ہوگا. پھر اس کے چند عرصے کے بعد یہ کہیں راستے پر جا رہا تھا, جنگلی بکرا آیا اور اس نے اس کو چیر پھاڑ دیا, ختم کر دیا. تو یہ پورا اس کا پس منظر ہے کہ مسلمانوں نے 2 چیزوں کے اندر کمی کی, صبر کے اندر اور تقوی کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق ان کو سکھایا, تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں, فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ, اور جب آپ صبح نکلے من اہلک, اپنے گھر سے, من اہلک. اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ اہل میں جو ہے بیویاں شامل نہیں ہیں. من اہلک, اللہ کے نبی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے مبارک سے نکلے تھے. قرآن نے کہا کہ حضرت عائشہ اہل میں داخل ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال, کہ آپ مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے مقاعد للقتال, مورچوں پر لڑائی کے لیے. اب وہاں سے نکلے صبح کے وقت, ٹھیک ہے, قافلہ روانہ ہوا اور پھر وہاں جنگ میں جا کر میدان جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سپاہیوں کو مجاہدین کو جو ہے اپنے اپنے مورچوں پر بٹھایا. واللہ سمیع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, اور تم میں سے 2 گروہ نے یہ ارادہ کیا, ان تفشلا, کہ وہ بزدلی اور ہمت دکھائیں, یعنی ہمت کا مظاہرہ کریں یعنی ہمت ہار جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ, یہ 2 وہی قبیلے تھے, بنو سلمہ اور بنو حذیفہ, جو اوس اور خزرج کی شاخیں تھیں. ان دونوں کو عبداللہ بن ابی نے یعنی کہ ان کو کہا کہ یہ وہاں جا کے اپنے آپ کو مروانا ہے, اتنا بڑا لشکر ہے. ٹھیک ہے نا جی, مدینے کے اندر رہے کہ لڑتے تو صحیح ہوتا. تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئی تھی, ہلکی سا خیال ان کے دل میں آیا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ واللہ ولیہم, اللہ ان کا کارساز و مددگار تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے دلوں سے اس بات کو نکال دیا اور وہ دوبارہ ثابت قدم رہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, چاہیے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پر توکل کریں, اپنے سامان پر, اپنے زور
بازو پر وہ توکل قطعاً نہ کریں۔ مسلمان کبھی بھی اپنی طاقت پر جو ہے جنگ نہیں لڑتا، مسلمان جو ہے اپنے رب کے بھروسے پر جنگ لڑتا ہے، تلواروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی۔ جنگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ جتواتا بھی ہے اور غالب بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صبر اور تقوی یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے اندر کمی آ جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ احد کے اندر پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن ایک اجتہادی غلطی، صبر اور تقوی کی کمی کی وجہ سے، معمولی سی کمی کی وجہ سے مسلمان وہاں سے نیچے اتر آئے، ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پورے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور مسلمان شہید ہوئے، تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے صحابی کے بارے میں آتا ہے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ زخمی ہوئے، شدید زخموں کی حالت میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس لاؤ۔ جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اپنا رخسار جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پہ رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اتنے اعلیٰ لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکیزہ اس مشن اور اس پاکیزہ قربانی کی وجہ سے اللہ کریم ہم سب کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔